ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام عادل ہے۔ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، جہاں پر میں اپنے والدین اور اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم لوگ زیادہ امیر نہیں تھے۔ میرے ابا کی معمولی سی نوکری تھی، لیکن گھر کا گزارا اچھا ہو جاتا تھا۔ مگر بہت مرتبہ میں نے ایسے دیکھا تھا کہ ہمارے گھر میں پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی اور اچانک سے ہی کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست ہو جاتا اور میرے ابا ڈھیر سارے پیسے گھر لے آتے۔ وہ پیسے وہ کہاں سے لے کر آتے تھے، یہ راز کسی کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ میرے ابا کی نوکری تو بہت معمولی سی تھی۔ جب ہم ان سے یہ بات پوچھتے تو وہ یہ کہہ کر ہمیں چپ کروا دیتے کہ انہوں نے اپنے کسی دوست سے قرض لیا ہے۔ مگر ہم حیران اس بات پر ہوتے تھے کہ اگر ابا نے قرض لیا تھا تو وہ یہ اتنا بڑا قرض واپس کیسے کریں گے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میرے دادا شدید بیمار تھے اور ان کے علاج کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میری دادی نے اپنے زیور تک بیچ دیے تھے، لیکن پھر بھی ان کے علاج کے پیسے پورے نہیں ہوئے تھے۔ اسی وقت میرے ابا کسی دوست سے ملنے گئے تھے اور کافی سارے پیسے لے آئے تھے جن سے میرے دادا کا علاج ہو گیا تھا، لیکن وہ پیسے ابا کہاں سے لائے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک دوست سے قرض لیا ہے، مگر یہ نہیں جانتے تھے ہم لوگ کہ ابا وہ قرض کیسے ادا کریں گے۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی کبھی کوئی قرضے کے لیے ہمارے گھر کے دروازے پر نہیں آیا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ انہوں نے وہ قرض ادا کر دیا ہے، مگر کہاں سے کیا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت تو میرے دادا ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن 3 سال بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور پھر دادا کے چلے جانے کے بعد میری دادی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اب گھر میں میری اماں ابا اور چھوٹی بہن کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اور پھر دوبارہ سے ایک مرتبہ اسی طرح سے پیسوں کی اشد ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ میری اماں کا کہنا تھا کہ ہم لوگ یہ گھر بیچ دیں گے، مگر ابا نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ یہ گھر کبھی بھی بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ میرے دادا کی آخری نشانی تھی، اور میرے بابا میرے دادا سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ایسے میں ان کی سب سے بڑی نشانی کو وہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ انہوں نے اماں سے یہی کہا تھا کہ انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت جلد پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا کہ میرے ابا نے بہت جلدی پیسوں کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ بھی رقم کافی بڑی تھی، کیونکہ میری اماں نے کچھ جگہ پر کمیٹیاں ڈالی تھیں اور محلے کی ساری عورتیں میری اماں کے پاس پیسے جمع کرواتی تھیں، اور پھر جس کے پاس اماں نے پیسے جمع کروائے تھے وہ خاتون سارے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ اس طرح سے میری امی کے اوپر ساری ذمہ داری آ گئی۔ سب عورتوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے میری اماں کے پاس پیسے امانت کے طور پر جمع کروائے تھے، ایسے میں وہ اماں سے ہی اپنے پیسوں کی وصولی کریں گے۔ ہمارے پاس اس وقت دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن عورتوں نے گھر پہ رش لگا دیا تھا۔ انہوں نے تو محلے کو جمع کر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میری اماں نے سارے پیسے خود رکھ لیے ہیں، جبکہ اماں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ جس عورت کے پاس پیسے جمع تھے وہ پیسے لے کر راتوں رات کہیں بھاگ گئی تھی، مگر کوئی بھی عورت یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان سب کا یہی کہنا تھا کہ انہیں 2 دنوں تک اپنے اپنے پیسے چاہیے، ورنہ وہ میری اماں کو پولیس کے حوالے کر دیں گی۔ میری اماں بہت پریشان تھی اور آخرکار انہوں نے یہی حل نکالا کہ اس گھر کو بیچ دیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا۔ اور اس وقت میرے ابا نے اماں کو سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 دنوں میں پیسوں کا بندوبست کر لیں گے۔ اس سے پہلے بھی مجھے ابا پر تھوڑا سا شک ہوتا تھا، کیونکہ میرے ابا کبھی کبھار رات کو گھر واپس نہیں آتے تھے۔ ان کا کہنا ہوتا تھا کہ وہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہی وجہ ہے۔ جب بھی میرے ابا گھر واپس آتے تھے تو فوراً اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ اپنی الماری کا انہوں نے تالا لگا کر رکھا ہوا تھا اور کسی کو بھی اس الماری کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ میری اماں کو بھی اس الماری کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر ایک دن اسی طرح سے میں نے اپنے ابا کا پیچھا کرتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں پر ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ میرے ابا ایک ویران سی جگہ پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔
میں بھی خاموشی سے چلتا ہوا اپنے ابا کے پیچھے اسی گھر میں داخل ہو گیا تھا، اور وہاں جا کر مجھے ایک بہت بڑی سچائی معلوم ہوئی تھی۔ میرے ابا نے چھپ کر دوسری شادی کی ہوئی تھی اور اپنی دوسری بیوی کو انہوں نے اس گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے تو وہ کبھی کبھار گھر آیا نہیں کرتے تھے، اور اگر آتے تھے تو دیر سے گھر آتے تھے۔ اب مجھے ان کی مصروفیت کی اصل وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ ابا کو بھی میری وہاں موجودگی کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں اس بات کا کسی سے ذکر نہ کروں، اس کے بدلے میں مجھے ہر وہ چیز دلائیں گے جو میں چاہوں گا۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی اور میں خاموش ہو گیا، کیونکہ مجھے چیزوں کا لالچ تھا، اور گھر آ کر بھی میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ ابا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا، اور اس طرح سے یہ راز صرف میں ہی جانتا تھا کہ میرے ابا نے 2 شادیاں کی ہیں۔ وہ عورت کبھی ہمارے گھر نہیں آئی تھی، اور نہ ہی میں نے اس عورت کو دیکھا تھا۔ میں نے اسے پردے میں دیکھا تھا۔ میں بس اتنا جانتا تھا کہ ابا نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ کب کی ہے، کیوں کی ہے، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا تھا، جبکہ میرے ابا میرے کہنے پر مجھے ہر وہ چیز لا دیتے تھے جو میں چاہتا تھا، اور مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا۔ میں خاموش تھا، اور اس راز کو میں نے راز ہی رکھا۔ پہلے جو اس بات کو لے کر مجھے تجسس تھا، آہستہ آہستہ وہ تجسس بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، ایسے میں ہو سکتا ہے ابا کو وہ عورت پسند آ گئی ہو، اسی لیے انہوں نے دوسری شادی کر لی ہوگی۔ اماں سے انہوں نے یہ بات اس لیے چھپائی تھی کہ ایسے ہی خواہ مخواہ اماں تماشا کھڑا کر دیتی، اور جب مجھے پیسے ملتے رہتے تھے، ابا کی طرف سے چیزیں ملتی رہتی تھیں، تو میں اپنے آپ کو اس بات پر راضی کرنے میں لگا رہتا تھا کہ دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اگر ابا نے کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اور پھر اسی طرح سے میں نے اس بات کو یہیں پر ختم کر دیا۔ یہ راز میں جانتا ضرور تھا، لیکن میں نے کبھی بھی غلطی سے بھی کسی کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا تھا، اور میں بڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی نوکری شروع کر دی تھی، اور میری اماں نے میری شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ محلے میں ہی ایک لڑکی جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی، بچپن سے ہی وہ مجھے پسند تھی، اور میں اس سے محبت کرتا تھا، اور کافی سال پہلے ہی میں نے اپنے دل میں یہ بات سوچ رکھی تھی کہ اگر میں کبھی شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا۔ اب جیسے ہی میں بڑا ہو گیا تھا اور میری ماں میری شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی، تو میں نے بنا کسی لحاظ کی اماں سے کہہ دیا تھا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے انہیں اپنی پسند بتا دی تھی، اور اماں کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ لوگ ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے اور بہت اچھے لوگ تھے۔ لڑکی بھی بہت اچھی اور خوبصورت تھی۔ میری اماں اگلے ہی دن میرا رشتہ لے کر چلی گئی تھی، جبکہ ان لوگوں نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، مگر اماں کا کہنا تھا کہ وہ میری شادی میری بہن کے ساتھ کریں گی، اور ہم دونوں بہن بھائیوں کو ایک ہی دفعہ شادی کے بندھن میں باندھیں گی۔ مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اچھا تھا کہ میری بہن کا بھی گھر بس جاتا۔ میری امی نے میری بہن کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کیے تھے، اور بہت جلد بہت اچھا رشتہ مل گیا تھا۔ اماں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کے رشتے پکے کر دیے تھے، اور اب گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری بہن رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی، جبکہ وہ لڑکی رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی تھی، جسے میں بچپن سے پسند کرتا تھا اور محبت کرتا تھا۔ جس دن وہ میری زندگی میں شامل ہوئی تھی، میں بہت خوش تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں ایک ساتھ حاصل کر لی ہیں، اور اسی طرح میں اپنی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میرے ابا نے میری شادی پر بہت خرچہ کیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آتے تھے، جبکہ میری اماں اس بات پر حیران ہوتی تھی۔ جس وقت مجھے اپنے ابا کی دوسری شادی کے بارے میں علم ہوا تھا، اس کے بعد ابا کبھی کبھار مجھ سے بات کر لیتے تھے اور مجھے اپنی دوسری بیوی کے بارے میں بتاتے تھے۔ میرے ابا نے مجھے یہی کہا تھا کہ یہ جو اچانک سے ہمارے گھر میں اتنے سارے پیسے آ جاتے تھے، یہ کہیں اور سے نہیں آتے تھے، بلکہ ان کی دوسری بیوی ان کی مدد کرتی تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ وہ بہت نیک اور اچھی عورت ہے، اسی لیے ابا نے اسے دوسری شادی کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بہت اہم اور بڑی بات مجھے بتائی تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت امیر ہے اور ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیتی تھی اور ہماری مدد کرتی تھی۔ ہم جو یہ سمجھتے تھے کہ ابا وہ پیسے اپنے کسی دوست سے مانگ کر لاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی دوسری بیوی حقیقت میں ہماری مدد کرتی تھی۔ یہ بات سوچ کر تو میں بہت خوش ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جب مجھے کوئی نئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو میرے ابا مجھے لا دیتے، تو یہی کہتے تھے کہ ان کی دوسری بیوی یہ ساری چیزیں دلاتی ہے کیونکہ وہ بہت پیسے والے ہیں۔ اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میں نے اماں کو یہ بات بتائی تو کہیں ایسا نہ ہو اماں ابا کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ دیں، اور اگر ابا نے اسے چھوڑ دیا تو ہمارے پاس جو پیسے آ جاتے تھے یہ آنے بند ہو جائیں گے، اور ابا جو میری ہر خواہش پوری کرتے آ رہے تھے وہ بھی پوری کرنی بند کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ پیسوں کے لالچ میں آ کر میں نے اس راز کو راز ہی رہنے دیا تھا، اور اب میری اپنی شادی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا گھر بسا لیا تھا۔ میری شادی کو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا جب اچانک سے ابا نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی تھی جسے سن کر میں کافی حیران ہوا تھا۔ میرے ابا کا کہنا تھا کہ تم میری دوسری بیوی کی بیٹی سے شادی کر لو، اس بیچاری کا شوہر مر گیا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ ان کی بیوی کی بیٹی سے میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اس طرح تو وہ رشتے میں میری بہن لگتی تھی، جبکہ ابا کا کہنا تھا کہ وہ میرے ابا کی اولاد نہیں ہے۔ میری ابا سے شادی کرنے سے پہلے ہی اس عورت نے کسی اور سے شادی کی تھی، اور وہاں سے ہی اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ جب اس شخص نے اسے طلاق دے دی تھی تو پھر اس نے میرے ابا سے شادی کر لی تھی اور اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی تھی مگر اس کا شوہر مر چکا ہے، ایسے میں اگر میں اس سے شادی کر لوں گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ابا کا کہنا تھا کہ ان کی دوسری بیوی شدید بیمار رہتی ہے اور اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ اصل میں وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اسی لیے مجھے کہہ رہے تھے کہ میں جس طرح سے انہوں نے چھپ کر دوسری شادی کی تھی اسی طرح سے میں بھی دوسری شادی کر لوں۔ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا اور میں آرام سے دونوں رشتے نبھا سکتا ہوں۔ میں کبھی اس شادی کے لیے ہاں نہ کرتا کیونکہ میں نے پہلی شادی اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے کی تھی، لیکن جب میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے ابا کی بیوی بہت امیر تھی اور ایسے میں اس کے مرنے کے بعد ساری جائیداد اس کی بیٹی کو مل جاتی، ایسے میں اس امیر بیوہ لڑکی کو میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر میں اس لڑکی سے شادی کر لوں گا تو ساری دولت مجھے مل جائے گی، کیونکہ اگر میرے ابا اس کی شادی کسی اور سے کروا دیں گے تو ایسے میں ساری دولت اس آدمی کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور پھر اس کے بعد ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ بات سوچ کر میں لالچ میں آ گیا تھا اور میں نے اس شادی کے لیے حامی بھر لی تھی اور ابا سے یہی کہا تھا کہ میں اس شادی کے لیے تیار ہوں۔ ایک دن اسی طرح سے میں ابا کے ساتھ چلا گیا تھا اور ایک بہت بڑے گھر میں ابا مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جہاں پر اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا گیا تھا جو میرے ابا کی دوسری بیوی کی بیٹی تھی، اور اس کے بعد میں زیادہ تر اسی گھر میں رہتا تھا کیونکہ وہ گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا اور وہاں پر ہر آسائش موجود تھی، جبکہ میری بیوی گھر پر مجھ سے یہ شکایت کیا کرتی تھی اور میں اسے کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیتا اور اسے یہی کہتا کہ آج کل کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے، اسی لیے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، مگر حقیقت میں اپنا زیادہ تر وقت اس گھر میں گزارتا تھا۔ میری دوسری بیوی بہت خوبصورت تھی مگر وہ میرے قریب نہیں آتی تھی اور یہ بات مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھی، مگر میں خاموش ہو جاتا۔ وہ روزانہ ڈھیروں پیسے بیڈ پر بچھا کر مجھے کہتی کہ تم انہی نوٹوں کے ساتھ سو جاؤ، جبکہ خود وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ میں بہت حیران ہوتا تھا لیکن پیسے دیکھ کر خاموش ہو جاتا تھا۔ میری دوسری شادی کو تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے جب ایک دن میرے ہوش اڑ گئے جب ابا نے خوشخبری دی، تم باپ بننے والے ہو۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں تو کبھی اپنی دوسری بیوی کے قریب گیا ہی نہیں تھا، تو ایسے میں یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، جبکہ میں پوری طرح سے اس معاملے میں الجھ گیا۔ جب میں نے اپنی دوسری بیوی سے یہی کہا تھا کہ اب وہ مجھے پوری بات سچ سچ بتائے کہ آخر ان سب کے پیچھے کیا راز ہے اور کون سی کھچڑی پک رہی ہے، مگر وہ لڑکی خاموش رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر مجھے اپنے ہر سوال کا جواب جاننا ہے تو مجھے رات کے اندھیرے میں
उस कमरे के बने हुए तहखाने में जाना होगा। वहाँ पर मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और मुझे अमावस की रात का इंतज़ार करना होगा। उससे पहले मैं उस कमरे में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा मैंने किया तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा और मुमकिन है कि मैं कभी भी उस कमरे से बाहर ना आ सकूं। और उसने मुझे यही कहा था कि अमावस की रात को ठीक 12 बजे मुझे उस घर में बने हुए तहखाने में जाना होगा और वहीं पर सारे राज मुझे मालूम हो जाएंगे। जो मैं जानना चाहता हूँ सब कुछ मुझे मालूम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। अब तो मुझे और भी ज़्यादा तजस्सुस था। मुझे शिद्दत से अमावस की रात का इंतज़ार था। हर गुज़रते दिन के साथ मेरी बेचैनी और मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था, मगर मैं खामोश था और मैंने अपने आप पर काबू किया हुआ था कि वक्त से पहले मैं कुछ नहीं जान पाऊंगा। असल में मुझे ऐसे कोई नाकाम कोशिश करके अपने आप को किसी मुश्किल में नहीं डालना था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और आखिरकार मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया था। अमावस की रात आ गई और मैं उसी हवेली में मौजूद था। जब भी पूरे रात के 12 बजे थे तो मैंने घर में मौजूद उस तहखाने का रुख किया जहाँ पर मेरी दूसरी बीवी ने मुझे जाने का कहा था, और मैं खामोशी से उस तहखाने में पहुँच गया था जहाँ पर मेरे अब्बा और मेरी दूसरी बीवी पहले से ही मौजूद थे। उनका कहना था कि आज वो मुझे बहुत बड़ा राज बताने जा रहे हैं। मुझे इस राज को अपने तक ही रखना होगा और बाहर किसी से भी इसका जिक्र नहीं करना होगा। मेरे अब्बा का कहना था कि इससे पहले मुझे वो उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते थे, इसलिए अब तक वो मुझे टालते आए थे और उन्होंने मुझसे बहुत सारे झूठ भी बोले थे, मगर आज वो मुझे पूरी हकीकत बता देंगे कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों की थी और मेरी दूसरी शादी अपनी दूसरी बीवी की बेटी से क्यों करवाई थी। इसके पीछे क्या सच था। मैं खामोशी से अपने अब्बा की और अपनी दूसरी बीवी की बातें सुन रहा था। जब मेरे अब्बा का कहना था कि उन्होंने जिस औरत से शादी की थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनज़ादी थी, और इसीलिए मेरे अब्बा ने यह शादी सबसे छुपा कर रखी थी, जबकि मेरी दूसरी बीवी वो भी एक जिनज़ादी ही थी, इसीलिए तो वो कभी मेरे करीब नहीं आई थी। अब्बा का कहना था कि जो उनकी दूसरी बीवी है वो एक अच्छी और नेक जिनज़ादी है। उसने एक मर्तबा एक इंसान की मदद की थी और उसे एक बुरे जिन से आज़ादी दिलाई थी, जिसकी वजह से एक आमिल ने उसके ऊपर एक सख्त किस्म का अमल किया था, और वो अमल ऐसा था कि उसे उस कमरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता और फिर वो बहुत जल्द ही अपनी जान से भी चली जाती। मगर उन दोनों चीज़ों से रिहाई एक तरीके से मुमकिन थी कि अगर वो किसी इंसान से निकाह कर लेती तो इस तरह से उस आमिल का सारा अमल ज़ाया हो सकता था और वो पहले की तरह आज़ाद ज़िंदगी जी सकती थी। इसी तरह एक रात मेरे अब्बा अपने काम से वापस आ रहे थे जब रास्ते में उनकी मुलाकात उस जिनज़ादी से हुई थी जो एक इंसानी औरत के रूप में उनसे मिली थी, और उन्होंने अब्बा से यही कहा था कि वो बहुत मजबूर हैं, उनका शौहर मर चुका है, लोग उन्हें जीने नहीं देते। ऐसे में मेरे अब्बा उससे निकाह करके उसे आसरा दे दे। मेरे अब्बा ने हमदर्दी की थी और उससे निकाह करने के लिए तैयार हो गए थे। जब अब्बा ने उससे निकाह कर लिया था तो उसके बाद उन्हें सारी सच्चाई का इल्म हुआ था कि जिसके साथ उन्होंने निकाह किया था वो कोई इंसान नहीं थी बल्कि जिनज़ादी थी, और उसके पास बहुत दौलत थी, और उसकी वो दौलत भी वो आमिल और वो बुरे जिन्नात अपने कब्ज़े में करना चाहते थे। उसे एक जगह कैद करके मारना चाहते थे, और अब जबकि उन्होंने एक इंसान से निकाह कर लिया था तो अब वो महफूज थी। मेरे अब्बा ने उनकी मदद की थी, इसीलिए वो बदले में मेरे अब्बा की मदद करती थी, और हर बार जब भी हमें पैसों की ज़रूरत होती थी तो हमारे हालात ठीक करने में हमारी मदद करती थी। मेरे अब्बा ने निकाह कर लिया था और फिर उसके बाद उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया था। अब्बा का कहना था कि घर में उन्होंने इसीलिए किसी को नहीं बताया था कि उन्होंने दूसरा निकाह किया है। उन्होंने अपना निकाह इसलिए छुपाया था क्योंकि उन्होंने दूसरा निकाह किसी इंसान से नहीं बल्कि एक जिनज़ादी से किया था, और उसकी अपनी एक बेटी भी थी। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था। जब उसकी बेटी बड़ी हो गई उसने अपनी बेटी की शादी भी एक जिनज़ात से करवा दी, लेकिन जैसे ही उसकी बेटी माँ बनने वाली थी तो उसका शौहर मर गया, और साथ ही साथ उसे ये बात मालूम हुई थी कि उस आमिल ने इसके साथ साथ उसकी बेटी के ऊपर भी एक ऐसा अमल किया है कि जैसे ही उसकी ज़िंदगी में खुशी आएगी
تو اس کا شوہر مر جائے گا، اور پھر جیسے ہی وہ اس بچے کو جنم دے گی تو وہ بھی اپنی جان سے چلی جائے گی، کیونکہ اس عامل نے اور شیطانی جنات نے اس کے ساتھ دشمنی بنا لی تھی، کیونکہ اس نے ان کے کام میں رکاوٹ ڈالی تھی اور کسی کو ان کی قید سے رہائی دلوائی تھی، اسی لیے وہ اس کے سخت دشمن ہو گئے تھے اور اسے بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ پہلے انہوں نے اس کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ سارے معاملے سے نکل گئی تھی، اور اب اس کی بیٹی کی جان کو خطرہ تھا۔ اس کی بیٹی کی جان بھی اسی صورت میں بچ سکتی تھی کہ اگر وہ دوسرا نکاح کسی انسان سے کر لیتی، کیونکہ یہ سب کچھ کیا کرایا ایک ایسے عامل کا تھا جو کہ انسان تھا۔ اسی لیے ان سب کو ختم کرنے کے لیے بھی کسی انسان کی مدد کی ضرورت تھی۔ میرے ابا کا کہنا تھا کہ اسی لیے انہوں نے میرے ابا سے درخواست کی تھی کہ اپنے بیٹے کی شادی ان کی بیٹی سے کروا دیں۔ یہ شادی بس ایک نام کی شادی تھی، یہ شادی بس اس وقت قائم رکھنا ضروری تھا جب تک کہ اس کی بیٹی کی اولاد اس دنیا میں نہ آ جاتی، کیونکہ اس کے شوہر کو تو وہ لوگ پہلے ہی مار چکے تھے۔ ایسے میں وہ اپنی بیٹی کو اور اس کی اولاد کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میرے ابا کا کہنا تھا کہ اب مجھے یقیناً میرے ہر سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ وہ بچہ میرا نہیں تھا، مگر ابا کا کہنا تھا کہ وہ سب کے سامنے یہی ظاہر کریں گے کہ اس بچے کا باپ میں ہوں۔ ایک انسان ایسے میں ہی اس بچے کو بچایا جا سکتا تھا، ورنہ اس بچے کو بھی مار دیا جاتا اور اس جن زادی کو بھی مار دیا جاتا۔ میں خاموشی سے ساری باتیں سن رہا تھا، جبکہ ابا کا کہنا تھا کہ وہ یہ راز مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ یہ راز مجھے پہلے بتا دیتے تو یقیناً میں اس شادی سے انکار کر دیتا اور کبھی بھی سارے معاملات میں نہ پڑتا۔ مگر ابا کا کہنا تھا کہ جہاں انہوں نے انسانوں کی مدد کرنے کے لیے خود اتنی بڑی مصیبت لی تھی، ایسے میں ہمارا بھی فرض بنتا تھا کہ ہم بھی ان کی مدد کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہاں پر قید نہیں ہوں، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتا ہوں، یہاں تک کہ میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں جس سے میں محبت کرتا تھا۔ یہاں پر تو صرف اور صرف مجبوری کے ساتھ مجھے رشتہ نبھانا تھا، اور یہ رشتہ بھی مجھے کچھ وقت کے لیے ہی نبھانا تھا۔ اس کے بعد میں اس رشتے سے آزاد ہو جاؤں گا، اس کے بدلے میں مجھے بہت کچھ دیا جائے گا کہ میری آگے کی ساری زندگی سنور جائے گی۔ اس میں ساری حقیقت جان گیا تھا اور مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے بعد میں بہت کم اس جگہ پر جایا کرتا تھا اور اپنا سارا وقت اپنے گھر پر ہی گزارتا تھا، اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گزارتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی بدلتی گئی تھی، اور پھر وہ وقت آن پہنچا تھا جب میری دوسری بیوی، جو کہ جن زادی تھی، اس کا بچہ اس دنیا میں آ گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب ان دونوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اب میں چاہوں تو اسے چھوڑ سکتا ہوں اور اپنی زندگی پہلے کی طرح جی سکتا ہوں۔ مگر جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی طرح سے میرے ساتھ رہے۔ مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا، پیسے تو مجھے بہت سارے مل چکے تھے اور میری زندگی واقعی میں بدل گئی تھی، مگر اب وہ لڑکی مجھے ہر حال میں اپنے آس پاس چاہیے تھی، کیونکہ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ میں نے اپنی پہلی بیوی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ میں اس سے بھی محبت کرتا تھا اور میں اسے کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں اپنی دوسری بیوی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور آخرکار میں نے اپنے دل کی بات اس سے کہہ ڈالی۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اگر وہ چاہے تو وہ ساری زندگی میرے ساتھ گزار سکتی ہے۔ جبکہ میرے کہنے کی دیر تھی، اسے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اس نے بھی خوشی خوشی ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ کو قبول کر لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جس نے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، وہ کیسے اس انسان کو چھوڑ سکتی ہے، اور مجھ سے تو اسے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ مجھ سے دور اسی لیے رہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ میری زندگی میں کوئی اور لڑکی موجود ہے جس سے میں بے حد محبت کرتا ہوں، اسی لیے وہ مجھ سے دور رہتی تھی، اور اسے صرف اپنی اولاد کی فکر تھی۔ وہ صرف اپنی اولاد کو بچانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ مجھے کسی مشکل میں یا کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن اب جب کہ میں نے خود ہی اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا تو اس نے بھی مجھے اپنے دل سے قبول کیا تھا، اور یہی کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میرے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح سے میں نے بھی اپنے ابا کی طرح 2 شادیاں کی تھی
और मेरी भी दूसरी शादी के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं था। मेरी दूसरी बीवी उसी जगह पर रहती थी, उसी महल में रहती थी जो उसका अपना घर था। मैं उससे मिलने के लिए चला जाता था, जबकि मेरी पहली बीवी को और बाकी घर वालों को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जिस तरह मेरे अब्बा ने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, उन्हीं की तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमईन था, क्योंकि दोनों बीवियां मुझसे बहुत मोहब्बत करती थीं और मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।